السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس آج دو خبریں ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ مکران میں دو سمجھیں کہ لڑائی ہے، دو نظریے کی آپ کہہ سکتے ہیں، دو لوگوں کی، دو سوچ کی، یا ایک ہی سوچ کے دو لوگ ہیں، اس طرح بھی ممکن ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے، اور ساتھ میں جی باپ کے اندر بڑا ٹوٹ پوٹ تو ہے پہلے سے ہی، ایک کلیشز اور زیادہ ہو رہے ہیں، اختلافات مزید بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ جو ہمارے نئے ناظرین ہیں جنہوں نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ جب آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر کوئی ویلاگ کر لیں، کوئی انفارمیشن آپ سے شیئر کر لیں اور اپنی بات بھی آپ کے سامنے رکھ سکیں۔ جی سب سے پہلے چلتے ہیں باپ کے مدعے پہ۔ باپ کے درمیان جام کمال خان اور دوسرا جو گروپ ہے ادارے کے سی ایم بلوچستان کا ہے، ان کے درمیان سوشل میڈیا میں ایک بہت طوفانی جنگ چل رہی ہے۔ یہ طوفان جنگ تو ویسے بھی چل رہا ہے، جب سے باپ بنی ہے اس کے بعد جام صاحب وزیر اعلیٰ بنے ہیں، یہ اختلافات میں تو کا معاملہ چلتا رہا ہے، لیکن ابھی یہ ہے کہ جو انٹرا پارٹی ان کا الیکشن ہے نا، ان پہ اختلاف پیدا ہوا ہے۔ شروع اس طرح ہوا تھا کہ چونکہ بشرا رند صاحبہ جو ہے وہ باپ میں پہلے جام صاحب کے ساتھ تھیں، ان کے کابینہ کا حصہ تھیں، ابھی میر قدوس بزنجو کے کابینہ کا حصہ ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا شاید، یا کوئی اسٹیٹمنٹ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ 19 جون کو، آج جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں 18 جون ہے، 19 جون یعنی کل کے دن کنسلٹیشن ہوگا ان کا، انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے۔ اور اس سے قبل بشرا رند کے اسٹیٹمنٹ سے قبل پارٹی کے موجودہ جنرل سیکرٹری منظور کاکڑ صاحب نے بھی ایک بار ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا، کوئی ہفتہ 10 دن پہلے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں گے، لیکن بشرا رند کے اسٹیٹمنٹ کے بعد جام صاحب نے رد عمل دکھایا۔ تو جام صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ جو پارٹی اجلاس بلایا گیا ہے نا انٹرا پارٹی کے لیے، دراصل یہ اللیگل ہے۔ اللیگل اس لیے ہے کہ جام صاحب کے بقول کہ پارٹی کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ میں ہوں، جام صاحب ہیں، اور جنہوں نے کنسلٹیشن بلائی ہے وہ غیر قانونی طریقے سے بلائی ہے، اور کنسلٹیشن کی کال جو ہے وہ پارٹی کا پریزیڈنٹ دے سکتے ہیں، باقی ممبر نہیں دے سکتے۔ ایک حساب سے جام صاحب کی بات بھی تو ٹھیک ہے، کنسلٹیشن تو پارٹی کا سربراہ ہی کال کر سکتا ہے، لیکن معاملہ کچھ اور ہے نا۔ معاملہ یہ ہے، دیکھیں جام صاحب جب صدر بنے تھے 2018 کو، یہ جب پارٹی بنی تھی اس ٹائم بھی میر عبدالقدوس بزنجو صاحب وزیر اعلیٰ تھے۔ تو سی ایم سیکریٹریٹ کے اندر ایک پریس کانفرنس ہوئی، وہاں پہ انور الحق کاکڑ، سرفراز بگٹی، باقی کچھ لوگوں نے پریس کانفرنس کی، اور بلوچستان عوامی پارٹی کا باقاعدہ انہوں نے نام تجویز کر کے اعلان کر دیا نئے پارٹی۔ تو یہ ہے کہ انور کاکڑ بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، سرفراز بگٹی بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، اور اس ٹائم سعید ہاشمی بھی تھے فرنٹ لائن پہ، وہ بھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اور جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ ہیں، صوبائی اسمبلی کے اندر جو لوگ ہیں، ان کا آپس میں زیادہ کلیشز ہے۔ مرکز میں جو ہیں، جو ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، وہ بالکل ایسے بس سمجھیں کہ ستوت پی کے سو رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے ہمارا پارٹی کوئی ہے یا نہیں ہے۔ لڑائی جو ہے جام صاحب کی اور ان کے مخالف گروپ کی چل رہی ہے۔ جام صاحب نے رد عمل کے طور پر 9 اگست کو اپنی پارٹی کی سی میٹنگ بلائی ہے، یا انٹرا پارٹی کے الیکشن کا جو اجلاس ہے وہ بلائی ہے، تو انہوں نے شیڈول کا بھی اعلان کر دیا ہے، اور ٹویٹر پہ میں ابھی دیکھ رہا تھا ان کو، انہوں نے بھی کر دیا ہے۔ ابھی
سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ باپ کے اندر کچھ ظاہر ہے کہ باپ جو بنی تھی وہ تو آپ کو پتہ ہے، مطلب پورے بلوچستان کو کیا پوری پاکستان کو پتہ ہے کیسے بنی، کس طرح بنی. اور جب یہ باپ بن رہی تھی نا سی ایم سیکریٹریٹ میں، جو اس کا پریس کانفرنس ہوئی تھی اور اس کا باقاعدہ اعلان ہوا تھا، اس ٹائم انور کاکڑ صاحب نے ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جی بلوچستان عوامی پارٹی نیشنل عوامی پارٹی یعنی نیب کا نیم البدل ہے، اس وہی نیریٹو لے کے آگے جائے گی. ہے تو مزے کا خیز تھوڑا سا نا، تھوڑا ہنسی آتی ہے بندے کو. انہوں نے دعویٰ تو یہی کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ قوم پرست جماعتیں ہیں یا باقی جماعتیں ہیں، انہوں نے بلوچستان کے عوام کو مایوس کر دیا ہے ان کا ہر حوالے سے، تو ہم مرہم رکھیں گے. بی اے پی یعنی بلوچستان عوامی پارٹی باپ، وہ بلوچستان کے عوام کے زخموں پہ نمک مرہم ڈالے گی. تو وہ لوگ ابھی خاموش ہیں. بہرحال یہ ابھی دیکھیں گے کہ 19 جون کو کل کیا ہوگا یا 9 اگست کو کیا ہوگا. بہرحال بظاہر تو پورا دو ڈانچہ بن گئے ہیں، بالکل دو فریق بن گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ باپ کے اندر پہلا گروپ یا دوسرا گروپ ہو، پارٹی کے ساتھ کوئی سنسیئر نہیں ہے. ان کو پتہ ہے پارٹی کے مستقبل کا پتہ ہے، تو اس لیے وہ آپس کی ان کی لڑائی ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ابھی آگے یہ اس کو کر پائیں گے، کنسلٹیشن میں کون آئے گا، کس طرح آئے گا. اور ایک چیز اور بھی ریئلائز ہوتا ہے، وہ اس طرح دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جی ابھی جو باپ کا جو لگام تھا نا، جن لوگوں کے ہاتھوں میں تھا، جو ان کو بھٹکنے ادھر ادھر نہیں دے رہے تھے، تو لگتا ہے وہ لگام چھوڑ دیا گیا ہے. اس لیے گروپ بندیاں بھی ہو رہی ہیں، کچھ ادھر ادھر پارٹیوں سے بات بھی کر رہی ہیں. تو اگر وہ لگام واقعی ٹوٹ گئی ہے، اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، تو باپ کا پھر فیوچر نہیں ہے. معذرت کے ساتھ پھر نہیں ہے. پھر آپس کی یہ جو لڑائی ہے، جو چپکلیش ہے نا، اس کا کوئی جواز نہیں بنتا. تو جیسے تیسے 2023 کے الیکشن کا انتظار کرنا چاہیے. اس کے بعد ہر ایک اپنا اپنا کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ لے گا اور وہ جوائن کر لے گا، کوئی نہ کوئی لشکر وہ جوائن کر لے گا. تو اس کا کوئی مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی اس طرح فیوچر نظر نہیں آئے گا. ہاں یہ ضرور ہے، اگر جام صاحب نے یہ سوچ رکھا ہے کہ جی ابھی باپ تو بنی ہے، بنی بنائی پارٹی مجھے ملی ہے، کوئی خواہ کیسا بھی ہو، جہاں جائیں جس طرح جائیں، اگر وہ بلوچستان کی سیاست کرنا چاہتے ہیں جام صاحب، جو مجھے لگتا ہے شاید ان کے سوچ میں کہیں پہ ہو اس طرح کہ وہ باپ کو منظم کریں گے، وہ خود جو ہے اس کو لیڈ کریں گے اور تھوڑا بہت اسٹیبلشمنٹ کی ہمدردی بھی حاصل کریں گے، تھوڑا سا اس کا سپورٹ بھی حاصل کریں گے. وہ بلوچستان میں جس طرح کی بی ایم پی ہے، نیشنل پارٹی ہے، یا پی کے ایم اے پہ جو بلوچستان بیسڈ پارٹیاں ہیں نا، اس طرح وہ ایک پارٹی بنائے گی. اس طرح کی پارٹی بن گئی تو جام صاحب کے خیال میں اس کو لیڈ کریں، اور تھوڑا بہت ظاہر ہے کہ آگے پیچھے سے وہ ان کو ہیلپ چاہیے ہوگی. تو جام صاحب شاید مجھے لگ رہا ہے، میں اسے سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ سوچا ہے کہ جی پھر میں بھی لیڈر بنوں اور ایک پارٹی کو لیڈ کروں، بجائے یہ کہ میں پیپل پارٹی جاؤں یا نون لیگ جاؤں، ادھر ادھر میں چلا جاؤں. اس سے بہتر ہے کہ اپنی ایک پارٹی ہو، اس کو میں لیڈ کروں. مجھے لگتا ہے کہ جام صاحب جتنا زور لگا رہے ہیں نا، انرجی اپنا اس پہ لگا رہے ہیں، تو وہ یہی وجہ ہو سکتی ہے. ادروائز تو میرے خیال میں دوسری جو گروپ پہ، جیسا کہ بشارین صاحبہ نے 19 جون کا کنسلٹیشن کا اپنا اعلان کر دیا ہے، 2 دن 3 دن قبل، نہ کوئی شیڈول ہے، نہ پتہ ہے کیسے ہونا ہے، کس طرح ہونا ہے. جبکہ 19 جون کو بجٹ سیشن ہونا ہے، اور بجٹ سیشن میں آپ کو پتہ ہے کہ سب کو اسمبلی میں موجود ہونا ہے. تو یہ کیسے کر پائیں گے؟ مطلب ایک دن قبل، بجٹ سے ایک دن قبل آپ کنسلٹیشن کروائیں گے، اور بجٹ سے پہلے تک ظاہر ہے کہ بجٹ کی ڈرافٹنگ ہونی ہے، بہت سی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. اور بشارین صاحبہ خود بھی ایم پی اے ہیں، باقی جتنے بھی ہیں وہ بھی ایم پی ایز ہیں. تو وہ تمام اپنی مصروفیات وغیرہ، پی ایس ڈی پی وغیرہ کی ایشوز چھوڑ کے وہ آئیں گے کنسلٹیشن میں، اور سمجھ نہیں آتی
या हो सकता है उन्होंने ये सोचा हो कि जी घंटे 1.5 घंटे की बात है, कुछ लोग वहाँ पे आएंगे, किसी हाल में बैठेंगे, उधर ही कहा जाएगा या सदर है, जनरल सेक्रेटरी वगैरह कोई अपने पार्टी का कोई नोटिफिकेशन जारी करेंगे, स्टेटमेंट जी हो गया। हो सकता है इस तरह हो, इतनी जल्दबाजी में हो रही है बगैर शेड्यूल के, तो मुझे लग रहा है कि ऐसा ही हो, और इस तरह हो भी सकता है, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, ज़्यादा की शेड्यूल नहीं है। बहरहाल ये बाप की सूरत हाल है, इसके मुस्तकबिल का कोई पेशन गोई नहीं हो सकती कि उसने चलना है, रहना है, ख़त्म होना है, जो भी है, और वो मुस्तकबिल का नहीं है, उसका कोई फ्यूचर मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अभी आते हैं जी दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक ये है कि ज़ाहिर कि मौलाना हिदायतुर्रहमान पे हम वक्तन फ़वक्तन प्रोग्राम करते रहते हैं। तो गुलजार दोस्त भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनका ताल्लुक़ भी मकरान से है। इन दोनों का 1-2 दिनों से सोशल मीडिया में एक जंग छिड़ गई है, एक दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और दोनों क्या इल्ज़ामात लगा रहे हैं? दोनों ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि गुलजार दोस्त साहब ने एक वीडियो शेयर की है मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब का। मौलाना हिदायतुर्रहमान उस वीडियो में कुलभूषण यादव का ज़िक्र कर रहे हैं, जिहाद का ज़िक्र कर रहे हैं, पाक फ़ौज की तारीफ़ की ज़िक्र कर रहे हैं, नेवी की ज़िक्र कर रहे हैं, फ़िज़ाइया का ज़िक्र कर रहे हैं। इसके बाद मौलाना के जो बई ख्वाह हैं, उसके जो फॉलोवर्स हैं ना, उन्होंने गुलजार दोस्त साहब का एक फ़ोटो सोशल मीडिया में कि दरिया में फेंक दिए कि लोग उसको एंजॉय करें। तो उसमें गुलजार दोस्त साहब जो है शायद FC कमांडेंट है वहाँ पे मकरान में, मैं नहीं जानता उनको, यूनिफॉर्म में ज़्यादा FC के यूनिफॉर्म में, तो ऐसा लग रहा है कि वो FC कमांडेंट है। तो उनके साथ एक फ़ोटो पर सोशल मीडिया में वायरल की गई है। एक तरफ गुलजार दोस्त की जानिब से वीडियो वायरल करवाई गई, फिर मौलाना के वर्कर्स या फॉलोअर्स की जानिब से एक फ़ोटो वायरल की गई। मतलब ब्लेम ये लगा रहे हैं दोनों जानिब से कि गुलजार दोस्त साहब और उसके जो है बई ख्वाह वो मौलाना पे ब्लेम लगा रहे हैं वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करके कि जी मौलाना दरअसल इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, ये जमा इस्लामी का प्लांटेड बंदा है और जमा इस्लामी इसके पीछे है, और इस्टेब्लिशमेंट ने इसको प्लांट किया है ग्वादर में, और ये तमाम मतलब एक इस तरह के एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं गुलजार दोस्त की जानिब से। अच्छा, दूसरी तरफ जो फ़ोटो वायरल हो रही है गुलजार दोस्त साहब की, तो उसमें मौलाना सेम यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी गुलजार दोस्त दरअसल वो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, एजेंसियों का बंदा है, और ये देखें फ़ोटो, उसके बड़े ताल्लुकात हैं उसमें, मतलब FC के कमांडेंट से जब आपके ताल्लुकात हैं तो आपका जो है उसे ज़ाहिर के एजेंसियों से वगैरह से ताल्लुक़ हो सकता है। और बलोच सोसाइटी में, माशरे में ज़ाहिर है कि एक चीज़ है कि जब किसी यूनिफॉर्म बंदे से आप मिल रहे हैं या उसके साथ कहीं पे कोई ऐसा हो, तो आपको यही समझा जाएगा कि जी एजेंसी का बंदा है। तो अल्लाह जाने अभी कि कौन एजेंसी का बंदा है, किसको एजेंसी सपोर्ट कर रहा है, किसको कौन कर रहा है। तो बहरहाल एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस तरह का वो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मुझे नहीं समझ आती, देखो सवाल अजीब लगता है ना, दो पढ़े लिखे लोगों के दरमियान इस तरह का जो ज़ाहिर है कि एक टकराव अजीब लगता है। वो इसलिए अजीब लगता है मुझे ज़ाती तौर पर कि भाई कुलभूषण यादव की वीडियो जो भी मौलाना ने कहा कि वो तो बहुत पुरानी है ना, इतने सालों के बाद, लगभग मुझे लगता है कि 4-5 साल तो हो गए होंगे, ठीक है, 4-5 साल के बाद मुझे नहीं समझ आती कि गुलजार दोस्त साहब को ये वीडियो वायरल करने की क्या ज़रूरत पेश आई। और इसी तरह जो फ़ोटो वायरल हो रही है गुलजार दोस्त साहब की,
وہ بھی مجھے پرانی لگتی ہے، کیونکہ گلزار دوست صاحب کو میں تو ذاتی طور پر نہیں جانتا، بائی فیس ملاقات نہیں ہوئی ہے، میں نام سنا ہے ان کا نام، اسپیشلی اس ٹائم میں نے سنا تھا جب انہوں نے تربت سے کوئٹہ تک پیدل لانگ مارچ کی تھی۔ پیدل لانگ مارچ انہوں نے مسنگ پرسن کی بازیابی کے لیے کہ احتجاج ریکارڈ کروانا تھا۔ اس کے بعد سے میری آشنائی غائبانہ آشنائی ہوئی ہے گلزار دوست صاحب سے۔ گلزار دوست سے متعلق بھی مولانا نے اتنے پرانے فوٹو کو، فالوورز ہوں گے ظاہر ان کے کہنے پہ ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ مولانا بڑے معصوم ہیں، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے فالوور جو ہے ایک فوٹو سوشل میڈیا میں وائرل کر کے اس پہ کمنٹ آ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، وہ مولانا نے ہی کروایا ہوگا۔ تو ایک طرف وہ جو فوٹو ہے وہ بھی پرانی لگتی ہے، کیونکہ گلزار دوست کی ابھی داڑھی شاڑی لگا انہوں نے، اور جو فوٹو ہے اس میں گلزار دوست جو ہے وہ کلین شیو ہیں، اور میں یقین کریں نہیں میں پہچان سکا، اگر میں کیپشن ساتھ میں نہیں پڑھتا، جو کمنٹس ہیں ان کو میں نہیں پڑھتا نا سوشل میڈیا میں، مجھے تو پہلے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ جی بندہ کون ہے۔ ٹھیک ہے، دو بندے ہیں کسی یونیفارم آفیسرز کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی مطلب خوشگوار موڈ میں کھڑے ہیں، ہنسی مذاق ٹائپ ہو رہی ہے، کیونکہ فوٹو میں تینوں لوگ جو ہے وہ مسکرا رہے ہیں، تو مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی تھی، میں نے کہا اس طرح ہو۔ تو یہ الزامات کی بوچھاڑ ہے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک طرف جو پارٹی جسے اسٹیبلشمنٹ کا تخلیق کردہ کہا جاتا ہے باپ، اس میں بھی اختلافات ہیں، ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنے کا سلسلہ جاری ہے، اور دو بحران سے تعلق رکھنے والے دو لوگ جو دونوں مسنگ پرسن کی بھی بات کرتے ہیں، بلوچستان کی حقوق کی بات کرتے ہیں، بارڈر ٹریڈ کی بھی بات کرتے ہیں، وہاں کے پبلک کے مسائل کی بھی بات کرتے ہیں، ان کی باتوں میں تقریباً یکسانیت ہے۔ گلزار دوست جو بات کرتے ہیں یا مولانا ہدایت الرحمن صاحب جو بات کرتے ہیں، تو ان دونوں میں باتوں میں کوئی کلیش نہیں ہے، باتوں میں آپ کو کلیش نظر نہیں ہے، ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے سامنے بھی ہیں، ایک دوسرے کو ظاہر ہے کہ ایجنسیوں کا ٹاؤٹ یا کارندہ وغیرہ یا اسٹیبلشمنٹ کا کارندہ وغیرہ کا الزامات لگا رہے ہیں، مطلب میسیج یہ دی جا رہی ہے، ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کا پیدا کردہ پارٹی اور دوسری طرف جو بلوچوں کی بات کرتے ہیں، حقوق کی بات کرتے ہیں، ان کے درمیان۔ تو یہ مجھے عجیب لگ رہا ہے۔ ابھی میں اگر زیادہ گہرائی میں تبصرہ کروں تو شاید میرے ویورز کچھ ناراض ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں تھوڑا بیلنس ہو میری باتیں۔ ٹکراؤ اس صورت میں پیدا ہوتی ہے جب مفادات کا ٹکراؤ ہو۔ مفادات مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ ابھی جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دوں نا، پاکستان میں ایک بہت بڑا ایک لشکر ہے تبلیغی جماعت کے نام سے، ٹھیک ہے نا، راون میں ان کا مرکز ہے۔ آپ نے ان 70-75 سالوں میں جب سے پاکستان بنا ہے، تبلیغی جماعت گروپ ہے تبلیغیوں کا، یہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ تبلیغی جماعت کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو گیا ہے، یا مطلب ان کی لیڈرشپ تو ہے نا، حاجی عبدالوہاب صاحب ابھی فوت ہو گئے ہیں وہ، یا مولانا جمشید شاید وہ، یا طارق جمیل وغیرہ، ان کے درمیان کوئی کلیش پیدا ہوا ہو، ایک تبلیغی جماعت نظریاتی بن گئی ہو، دوسرا غیر نظریاتی بن گئی ہو، یا حقیقی بن گئی ہو یا غیر حقیقی، اس طرح آپ کو اختلاف نظر نہیں آتے۔ پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے اندر آپس میں ان کے مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہے، نمبر ایک۔ دوسرا ٹکراؤ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جہاں پہ دیکھیں کہ اس میں فائدے کا عنصر زیادہ ہو۔ فرض کر میں کہیں پہ میں 1000 روپیہ کما رہا ہوں، کوئی اور بندہ آ جائے اس سے جو ہے 500 میرا کٹوا دے، اسی پوائنٹ لوکیشن میں آ کے کوئی اور کاروبار کھولے، سیم کاروبار کھولے، ایک طرف میرا جو ہے 500 گھٹ جائے دوسرے دکاندار، حالانکہ ہم بیچ ایک ہی چیز رہے ہوتے ہیں، ہم دونوں انڈے ہی بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی دوسرا انڈے والا میرے مد مقابل آ کے بیٹھا ہوا ہے، تو 500 مجھ سے کٹ رہے ہیں، 500 وہ لے کے جا رہے ہیں، رات شام کو 500 میں لے کے جا رہا ہوں۔ جب وہ نہیں تھے تو میں 1000 کا 1000 لے کے گھر جا رہا ہوتا تھا۔ تو تبلیغی جماعت کے اندر یہ 500 1000 والا جو کلیش ہے وہ نہیں ہے، سمجھ گئے نا آپ میری بات؟ تو باپ کے اندر وہ 500 1000 کا تو معاملہ ڈیفینیٹلی ہے، اس لیے وہ لڑ رہے ہیں، آپس میں کلیشز ہیں، سی ایم شپ کا بھی ہے، وزارتوں کا ہے، بہت چیزوں کا ہے۔ گلزار دوست اور مولانا ہدایت الرحمن کے درمیان ایک کلیش بغیر انٹرسٹ کے نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں،
چونکہ میں جرنلسٹ ہوں، میں کسی ایک کے فیور نہیں کر سکتا جب اس طرح کے معاملات ہوں، نہیں کر سکتا۔ جب اس صورت میں تو بالکل نہیں، جب دونوں ایک ہی پیج پہ ہوں، ایک ہی بات کر رہے ہوں اور ایک ہی نظریے کی بات کر رہے ہوں، پھر ایک دوسرے کے مخالفت پہ آمنے سامنے ہوں، تب تو بالکل ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک بندے کا سائڈ لے لیں، ایک کو غلط کہیں ایک کو صحیح کہیں، نہیں ہو سکتا۔ تو پھر انٹرسٹ ہے جی، میرا تجزیہ یہی ہے، میرا خیال یہی ہے، پھر دونوں حضرات کے درمیان انٹرسٹ ہے، انٹرسٹ سمجھ آتی تو ہے کیوں ہو رہا ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ اس میں فی الحال بتانا قبل از وقت ہے، فی الحال بندہ بتا نہیں سکتا اس کو، اگر بتا دے تو میرے خیال میں قبل از وقت ہوگا اور خود کو تھوڑا سا ظاہر ہے کہ مطلب متنازع بنانے کی بات ہوگی اگر آپ بندہ یہ کہے، لیکن انٹرسٹ ضرور ہے ایک دوسرے۔ اور دوسری طرف ایک اور میں بات کہتا ہوں آپ سے، اگر مولانا ہدایت الرحمن یا حمل کلمتی کے درمیان کلیش ہوتے تب بھی سمجھ آتی ہے کہ حمل کلمتی وہاں کا ایم پی اے ہے، مولانا ہدایت الرحمن فیوچر ایم پی اے بننا چاہتے ہیں، حقیقت ہے نا جی، تو ایک کلیش تو ہے، یہ بھی سمجھ آتی ہے۔ گلزار دوست اور مولانا ہدایت الرحمن کا کلیش مجھے سمجھ نہیں آتی، حالانکہ دونوں طرف کا نیریٹو میں نے جیسے کہا کہ نیریٹو تو سیم ہے، تو پھر کلیشز کا مجھے نہیں سمجھ آتی، مطلب بہت بندہ کہنا بہت کچھ چاہتا ہے لیکن فی الحال کیونکہ شروعات ہے تو کہہ نہیں سکتے، آہستہ آہستہ چیزیں دیکھیں پردے میں نہیں رہ سکتی، ہمیشہ پردے میں نہیں، آہستہ آہستہ چیزیں کھل کے سامنے آتی، اور خاص کر آج کے دور میں، آج کے جدید میڈیا کے دور میں، جہاں پہ انفارمیشن سیکنڈوں میں امریکہ سے اواران تک پہنچ سکتی ہے، سیکنڈوں میں، تو یہ کوئی بھول جائے کہ جی وہ نیریٹو کاؤنٹر نیریٹو کا گیم کھیل کر بہت کچھ چھپا سکتا ہے، نہیں سر چھپایا جا سکتا، وہ آ جائیں گے آپ سامنے تمام چیزیں، جیسے جیسے آئیں گے ظاہر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ چلتے چلتے ایک بات میں کہنا چاہوں گا، دیکھیں جی، ایک ہوتا ہے نیریٹو، ایک ہوتا ہے کاؤنٹر نیریٹو، تیسرا ہوتا ہے فارورڈ نیریٹو، یہ تین چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ مولانا ہدایت الرحمن نے ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے اور اس کے مقابلے میں وہاں پہ جو مولانا ہدایت الرحمن کے خلاف ہیں انہوں نے ایک کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے ہیں، یہ جو فوٹو ویڈیو فلانا گالیاں وغیرہ یہ کاؤنٹر نیریٹو ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی بھی نیریٹو کو کاؤنٹر آپ کر سکتے ہیں، وہ ٹمپریری ہوتا ہے، زیادہ دیر تک آپ اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے، کیونکہ جس کو آپ کاؤنٹر کر رہے ہیں وہ ایک اور نیریٹو بلڈ کرے گا، آپ کو اس کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا، پھر ایک اور وہ نیریٹو بلڈ کرے گا، اس کو آپ کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا، مطلب ایک آگے پیچھے اس طرح یہ سرکل چلتا رہے گا۔ تیسرے آپشن پہ اگر آپ نے کام کیا، مطلب ایک فارورڈنگ کاؤنٹر پر، جب آپ نے ایک نیریٹو بلڈ ہوا ہے اس کا کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ فارورڈنگ نیریٹو بلڈ کریں گے تو پھر یہ ٹمپریری نہیں ہوتا ہے، یہ اس کا پروسیس بہت لانگ ہوتا ہے، تو پھر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اپنے مقصد میں، اپنے کاز میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب سے ہم نے سیاست شروع کر رکھی ہے اس میں ہمیشہ ہم ایک نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اینٹی سردار، جب نیب میں سردار تھے نا، نیب کی لیڈرشپ سردار تھی نا، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا، ہم نے اینٹی سردار کا نیریٹو کاؤنٹر نیریٹو دیا، وہ زیادہ دیر تک نہیں چلا۔ آج بھی سردار آپ کے مین اسٹریم پولیٹکس میں زیادہ ان کا نام ہے، زیادہ اس کو فالو کیا جاتا ہے بجائے نان سردار۔ آپ خواہ پارلیمانی سیاست کی بات کریں یا غیر پارلیمانی سیاست کی بات کریں، دونوں میں سردار آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ آپ نے جو کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کیا وہ ٹمپریری تھا، لوگوں کو بہت جلد سمجھ آ گئی جی نہیں۔ اگر اس ٹائم فارورڈنگ آپ نے جو ہے نیریٹو آپ بلڈ کرتے، فارورڈنگ نیریٹو بلڈ کر لیتے،
تو پھر اس طرح نہیں ہوتا. آپ کا جو نیریٹو ہے وہ کاؤنٹر نیریٹو اتنے جلدی ختم نہیں ہوتی, وہ بہت لمبے عرصے تک وہ چل سکتا تھا. میرے خیال میں ابھی بھی یہی کچھ ہو رہا ہے, ابھی بھی مکران کی حد تک یہی کچھ ہو رہا ہے. ایک مولانا کے نیریٹو کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے, فارورڈنگ نیریٹو کوئی بھی پارٹی نہیں دے رہی ہے, اور اس کاؤنٹر نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر فوٹو کا وائرل کرنا, ویڈیو کا وائرل کرنا, یہ تمام چیزیں شامل ہیں. یہ سوچنا چاہیے ان دوستوں کو جو سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں ناانصافیاں ہو رہی ہیں, صحت کے بنیادی سہولیات نہیں ہیں, تعلیم نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, بہت پسماندہ ہے بلوچ قوم, بلکہ بہت جگہ 2 ٹائم کی روٹی بھی نہیں ملتی. تو ایک مفلوق الحال قوم کے لیے تو اس طرح کے جو نیریٹو, کاؤنٹر نیریٹو جو بلڈ کیے جاتے ہیں نا, یہ اور نقصان دہ ہوتا ہے. تو بہرحال ابھی ان دوستوں پہ منحصر ہے کہ وہ یہی کھیل آگے کھیلنا چاہتے ہیں یا خود اپنے آگے پیچھے مطلب دیکھ کے سنبھل کے تھوڑا سا وہ آگے بڑھیں گے. بہرحال یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. باقی ٹھیک ہے, جو چل رہا ہے تو چلنے دو, سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ مولانا کون ہیں, گلزار دوست صاحب کون ہیں, مطلب جو حمل کلمتی صاحب کون ہیں, یہ سب کو پتہ ہے. ہر ایک کو میں نے جیسے کہا کہ کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی, تو وہ چھپے گی نہیں. تو بہرحال ابھی مرضی ہے, جو سیاست کر رہے ہیں ان کی مرضی ہے کہ وہ کس طرح اس سیاست کو آگے لے کے جائیں گے. آج تک کے لیے اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.